अस्सलाम वालेकुम मेरे फिट पाकिस्तानियों, मेरी तरफ से आप सबको जुम्मा मुबारक। जुम्मे के इस मुबारक दिन में अल्लाह को याद करें और अपने और बाकी सबके लिए दुआ करें। सो व्यूअर्स, आज हम न्यूट्रिशन और हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से जिस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं, ये एक जनरल अंडरस्टैंडिंग वाला टॉपिक है। और ये आज का टॉपिक इस बात पे फोकस करेगा कि आप लोगों ने क्यों मार्केट में अपने डाइट प्लान्स के लिए और अपने फिटनेस गोल्स के लिए आपने एक्सपर्ट्स को हायर करना है। क्योंकि व्यूवर्स, आज का जो टॉपिक है वो है कि देर इज़ नो परफेक्ट डाइट प्लान फॉर एवरीवन। अब इसका इस टॉपिक का कॉन्टेक्स्ट ये है कि आप मार्केट में कुछ इस तरह के हमारे हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं जिनके पास आप जब एनरोल करते हैं अपने आप को, तो वो अपेरेंटली तो आपके आपसे पूरा फॉर्म फिल करवाते हैं, जिसमें वो आपसे आपकी एज पूछेंगे, आपकी हाइट पूछेंगे, आपकी एक्टिविटी पूछेंगे, आपका वेट पूछेंगे। इसके अलावा वो पूछेंगे कि आपको कौन से खाने पसंद है, कौन से खाने नहीं पसंद। और इस सब के बाद जो एंड रिजल्ट आएगा, आपको वो एक फ़ाइल ईमेल कर देंगे या वो एक फ़ाइल आपको व्हाट्सएप पे आ जाएगी। और जब उस फाइल को आप देखेंगे तो आप कहेंगे कि यार, ये जो डाइट प्लान इन्होंने मुझे दिया है ये अपेरेंटली तो अच्छा है, लग भी अच्छा रहा है, और ये करने से शायद मुझे इसका असर भी हो, और आप वो डाइट प्लान स्टार्ट कर देंगे। अब इसी दौरान अगर आपका कोई दोस्त आपसे मशवरा करता है और आप कहते हैं कि यार, मैं फ़लाँ न्यूट्रिशनिस्ट या फ़लाँ हेल्थ एक्सपर्ट के पास गया और उसने मुझे एक डाइट प्लान सजेस्ट करके दिया, तो आप भी उससे एनरोल कर लो, तो वो आपको भी एक कस्टमाइज्ड डाइट प्लान बना देगा। अब होगा ये कि आपके वो दोस्त जब दोबारा वही सारा प्रोसीजर फॉलो करेंगे, एक फॉर्म फिल करेंगे, और उस सारी अपने क्रेडेंशियल्स एंटर करने के बाद जब उन्हें वो एक ईमेल आ जाएगी या व्हाट्सएप पे जब उन्हें एक प्लान आएगा, तो वो जब आप अपने प्लान से कंपेयर करेंगे तो देर आर मोर देन 80 to 90% चांस कि वो बिल्कुल सेम होंगे। जी व्यूअर्स, मार्केट में हेल्थ वाली फील्ड में अक्सर ये स्कैम्स हमारे साथ होते हैं कि अपेरेंटली हमें ये कहा जाता है कि आपके लिए हम स्पेसिफिक डाइट प्लान बनाएंगे जो कि सिर्फ आप ही यूज़ कर रहे होंगे। लेकिन अगर एक ही कोच से या एक ही फिटनेस एक्सपर्ट से मल्टीपल लोगों ने प्लान लिया हो, तो वो देखते हैं कि यार, प्लान तो बिल्कुल सेम होता है, उसमें 19-20 का फ़र्क होता है, और वो सेम प्लान हर इंडिविजुअल को दे रहे होते हैं इर्रिस्पेक्टिव कि उनका बॉडी गोल या उनका फिटनेस गोल क्या है। तो व्यूवर्स, ये वो इन्फॉर्मेशन है जो आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये समझना कि एक डाइट प्लान कभी भी दो बंदों के लिए सेम नहीं हो सकता। इसकी एग्जांपल, कॉमन एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ। इस तरह है कि फॉर एग्जांपल, अगर एक इंडिविजुअल है जिसका वेट है 120 किलोज, और उसने 120 किलोज से 80 किलोज पे आना है, तो 120 से 80 का सफ़र और उसका जो डाइट प्लान और उसकी जो एक्सरसाइज रूटीन होगी वो टोटली डिफरेंट होगी उस इंडिविजुअल से जिसका वेट 100 केजीज है और उसने 100 से 80 पर आना है। अगर आप इन दोनों को सेम डाइट प्लान दे देंगे तो डेफिनेटली उन पे फ़र्क पड़ेगा, लेकिन क्या वो अपने गोल की तरफ पहुंचेंगे? तो इसका जवाब है नहीं, वो कभी भी अपने रिस्पेक्टिव फिटनेस गोल की तरफ नहीं पहुंच पाएंगे। तो इसीलिए इस अंडरस्टैंडिंग के साथ आपने जब भी कोई फिटनेस कोच या फिटनेस एक्सपर्ट्स हायर करना है अपने बॉडी गोल्स के लिए, तो आपने उससे पूछना है कि यार, क्या आप मेरे लिए कस्टमाइज प्लान बना रहे हैं, या यह वही प्लान है जो आप, एक ही प्लान जो आपने कहीं से आपको मिल गया है और आप वही कॉपी पेस्ट हर एक को देते जा रहे हैं। क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़रूरी इंफॉर्मेशन है। और अगर इसके लिए आपको, जिस तरह मैं इसकी कॉमन एग्जांपल देता हूँ कि आप मार्केट में आपके इर्द गिर्द कोई नई शॉप्स खुलती हैं खाने की, तो आप लेट से आपको बर्गर्स खाने का दिल चाह रहा है, तो आप एक के पास जाते हैं, दूसरे के पास जाते हैं, तीसरे के पास जाते हैं, आप कहते हैं नहीं यार, मुझे वो मज़ा नहीं आया। फिर आप ऐसे घूमते घूमते महीने 2 3 4 बाद आप कहते हैं कि यार, ये एक खास बर्गर शॉप मुझे ऐसी मिली है जिसके बर्गर्स आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक हैं। कभी भी आपको पहली शॉप उस तरह की नहीं मिलती। तो इस फील्ड को भी आपने उसी के साथ कंपेयर करना है कि जब आप एक हेल्थ एक्सपर्ट के पास जाते हैं और वो आपको एक डाइट प्लान देता है, आप पे वो डाइट प्लान असर नहीं करता, आप उससे डिस्कस करें कि यार, मेरे ये चैलेंजेस हैं, इस चैलेंजेस के अगेंस्ट आप मुझे डाइट प्लान दें। अगर वो सक्सेसफुली आपको वो डाइट प्लान देने में कामयाब हो जाता है, तो फिर आप उसको कैरी ऑन करें, नहीं तो आप किसी और को ट्राई करें। यह आपने ट्राई तब तक करते रहना है जब तक आप को ऐसा डाइट प्लान या ऐसी एक्सरसाइज रूटीन ना मिल जाए जो कि आपको सूट करने लगे। जो अच्छे और एक एक्सपर्ट लेवल के सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट या जो हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं, वो आपको अक्सर पहली या दूसरी दफ़ा में ही ऐसा डाइट प्लान रेकमेंड कर देते हैं जो कि
آپ کو سوٹ کرتا ہے، کیونکہ ان کی پریفرنس کبھی بھی یہ نہیں ہوتی کہ انہوں نے صرف آپ کو گھیرو ڈال کے آپ سے پیسے کمانے ہیں. ان کی پریفرنس یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنا پورٹ فولیو ہیوی کرتے ہیں سکسیسفل کلائنٹس کی شکل میں، کیونکہ ورڈ آف ماؤتھ پہ ہر بزنس چل رہا ہوتا ہے. اگر میں آپ کی ٹرانسفارمیشن سکسیسفلی کروں گا تو آپ ہیں جو اپنے فرینڈز اور فیملی کو بتائیں گے کہ یار سمیر مشتاق نے میری ٹرانسفارمیشن سکسیسفلی کی، تو اب آپ بھی ان سے ریکمنڈیشنز لیں. تو اس کی ایک اور ایگزامپل اس طرح لیں کہ ایک بندہ، ایک بچہ ہے کوئی 12-13 سال کا، اور 12-13 سال سے اس نے ایک بیڈ ایٹنگ ہیبٹس ڈیولپ کر لی ہیں اور اب وہ ہو گیا ہے 30 ایئرس کا. تو اس کا جو باڈی فیٹ ہے وہ ڈفرینٹ ہوگا، جو کہ وہ 12-13-15 سال میں پائل اپ ہوا باڈی فیٹ اور اسٹورڈ باڈی فیٹ اس کی باڈی میں ڈفرینٹ ہوگا ایک کمپیریزن میں اس بندے کے ساتھ جس نے صرف 1 سال ہوا ہے جس کو ابھی موٹے ہوئے. ایک بندہ جس نے 25-26 سال بڑا فٹ رہا اور پھر کسی ریزن سے کوئی جاب کا ایشو ہو گیا، فیملی کا ایشو ہو گیا، یا ویسے اس کو زیادہ پیسے آ گئے، تو اس نے ان ہیبٹس میں اپنی ایٹنگ ہیبٹس خراب کی اور اس نے اپنا ویٹ گین کر لیا. اب ایک وہ بندہ جو 18 سال سے چبی ہے اور ایک وہ بندہ جو 1 سال میں جس نے اپنا ویٹ گین کیا، کیا ان دونوں کو آپ سیم پلان دیں گے؟ کبھی بھی نہیں، کیونکہ ان دونوں کے باڈی چینجز بہت ڈفرینٹ ہیں، باڈی رسپانس بہت ڈفرینٹ ہیں، اور دونوں کا چونکہ ٹارگٹ الگ ہوگا. ایک بندہ کہے گا کہ میں نے 70 kgs پہ جانا ہے، دوسرا کہے گا کہ نہیں یار میں 80 میں بھی فائن ہوں، میں نے 80 تک جانا ہے. تو ان دونوں کا جب ٹارگٹ گول ڈفرینٹ ہوگا، فٹنس جرنی ڈفرینٹ ہوگی، تو کبھی بھی ان کو سیم ڈائٹ پلان نہیں لگے گا. اس کے بعد ویورز تیسری اس میں جو انڈرسٹینڈنگ کا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہر بندے کی باڈی ٹائپ ڈفرینٹ ہوتی ہے. ہمارے پاس کچھ ایسی فیمیلز ہیں جن کو جن کے شولڈرز بالکل اسٹریٹ ہوتے ہیں اور ان کی جو مڈ باڈی ہے وہ بلکی یا وہ چبی ہوتی ہے. اسے ہم نارملی پیئر شیپڈ باڈی کہہ رہے ہوتے ہیں. اب ان کو اگر وہی والا ڈائٹ پلان اور ایکسرسائز روٹین میں بتا دوں کمپیریزن میں ایک اس بندے کے ساتھ جو اوور آل بہت بلکی ہے لیکن اس کا باڈی سٹرکچر جو ہے وہ براڈ ہے اور وہ وی شیپڈ باڈی ہے کمپیریزن ٹو پیئر شیپ باڈی، تو کیا ان دونوں کا کبھی ڈائٹ پلان سیم ہو سکتا ہے؟ نہیں، کبھی بھی نہیں ہو سکتا. تو ویورز اس طرح کی بے تحاشا ایگزامپلز ہیں. کچھ بندے ہیں جو ویجیٹیرین ہیں، وہ چکن مطلب کوئی بھی اینیمل ڈیریویٹو، اینیملز یا اینیملز کا ڈیریویٹو وہ کنزیوم نہیں کرتے. تو ان کا ڈائٹ پلان کیا کبھی بھی نارمل جو ہم نارمل نان ویج ہیں، جو ہم چکن بیف مٹن سب کچھ کھا رہے ہوتے ہیں، کہ ہم لوگوں کے ساتھ ان کا کمپیریزن کبھی ہو سکتا ہے؟ کبھی نہیں ہو سکتا. سملرلی اگر ایک بندہ ہے جس کی فوڈ چوائس یہ ہے کہ یار اس کو فرائیڈ چیزیں بہت پسند ہیں، اور دوسری طرف ایک وہ بندہ ہے جس کو چاول بہت پسند ہے، تو کیا میں اس کے رسپیکٹو سے اس کا پلان بناؤں گا، یا میں کہوں نہیں یار آپ جو مرضی آپ کی فوڈ چوائسیز ہیں، آئی ڈونٹ کیئر، آپ بس یہ ایک فکس کاپی پیسٹ پلان فالو کر لیں، آپ کو ریزلٹ آ جائیں گے. تو ویورز آپ نے اس معاملے میں اپنے آپ کو کنفیوز نہیں کرنا. آپ نے اپنے مائنڈ میں یہ بات بالکل فکس کر کے بٹھا لینی ہے کہ دیر از نو پرفیکٹ ڈائٹ پلان اور ایکسرسائز روٹین فار ایوری ون. آپ اور آپ کے دوست جن کا سیم ویٹ ہے، فار ایگزامپل آپ بھی 100 کے ہیں، آپ کے دوست بھی 100 کے ہیں، آپ دونوں اکٹھے جم سٹارٹ کرتے ہیں، دونوں کا ورک آؤٹ ایگزیکٹلی سیم ہے، لیکن آپ دونوں کی ڈائٹ ڈفرینٹ ہے. کیا آپ دونوں کے ریزلٹ سیم ہوں گے؟ نہیں. اور سملرلی اگر آپ دونوں کو ڈائٹ بھی آپ دونوں کی سیم ہو، کیا آپ دونوں کے باڈی رسپانس سیم ہوں گے؟ نہیں. آپ کے گلائکوجن لیولز ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں، اس کے گلائکوجن لیولز ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں، آپ کے ہارمونز ڈیفینیٹلی ڈفرینٹ ہوں گے. اس سے آپ کی باڈی اسٹورڈ فیٹ کو انرجی میں کنزیوم کرے گی، اس کی باڈی پروٹینز کو انرجی میں کنزیوم کرے گی. آپ کی باڈی کاربوہائیڈریٹس پہ ریپڈ رسپانس دے گی، کیا پتہ اس کی باڈی فیٹس پہ ریپڈ رسپانس دے. تو یہ جو پوری کیمسٹری اور بایولوجی ہے، انیٹمی آف یور باڈی، یہ ہر بندے کی ڈفرینٹ ہے. اور ایک اچھے ہیلتھ ایکسپرٹ کی نشانی یہ ہے کہ وہ آپ سے پہلے، آپ کو ڈائٹ پلان دینے سے پہلے وہ آپ سے ہزاروں سوال کرتا ہے. آپ سے آپ کی روٹین پوچھے گا، آپ سے آپ کی ایکٹیویٹی لیول پوچھے گا، وہ پوچھے گا کہ یار آپ جاب کر رہے ہیں، آپ شفٹ میں جاب کر رہے ہیں کہ آپ آفس جاب کر رہے ہیں. وہ پوچھے گا کہ یار آپ ڈیلی واک کتنی کرتے ہیں، آپ کی جاب پہ کتنی واک ہوتی ہے اور آپ روٹین میں کتنی واک کرتے ہیں. وہ آپ سے پوچھے گا کہ آپ کی جم روٹین کیا ہے، وہ آپ سے پوچھے گا آپ کی ایٹنگ ہیبٹس کیا ہیں، آپ کو کون سے کھانے پسند ہیں، آپ کو کون سے کھانے نہیں پسند. وہ آپ سے پوچھے گا آپ کے گھر میں کھانے پکنے کی کیا روٹین ہے، کہ آپ کے گھر میں 7 دن چکن بنتا ہے یا 2 دن چکن، 1 دن قیمہ، 2 دن سبزی، 1 دن دال، یہ روٹین فالو ہوتی ہے. وہ آپ سے پوچھے گا کہ آپ کو کانٹیننٹل کھانے پسند ہیں یا آپ اٹیلین کھانے، آپ کے گھر میں پاستا لزانیہ کامن بنتا ہے یا اسپیشل اوکیزنز پہ بنتا ہے.
تو ویورز یہ ساری چیزیں اور اس کے علاوہ بھی بے تحاشا چیزیں ایک اچھا فٹنس ایکسپرٹ اپنے کلائنٹ سے پوچھتا ہے، اور اس کے اگینسٹ وہ اس کا ایک ایسا ہیلدی ڈائٹ پلان ڈیولپ کرتا ہے جو اس کو سوٹ کرے. پہلی بات یہ کہ اس کو سوٹ کرے. اگر آپ کو آپ کا ڈائٹ پلان آپ کی مرضی کے مطابق نہیں ہوگا تو آپ کبھی بھی اس کو فالو نہیں کر سکتے. آپ چاول کے بہت شوقین ہیں اور آپ کو میں کہہ دوں کہ آپ نے چاول ہی نہیں کھانے، تو آپ اس ڈائٹ پلان پہ لانگ لاسٹنگ نہیں چل پائیں گے. آپ کہیں گے ٹھیک ہے یار، مہینہ 2 مہینہ میں فالو کر لیتا ہوں کیونکہ میں نے پیسے دیے ہوئے ہیں اور چونکہ میرے کوچ کہہ رہے ہیں، لیکن آپ وہ لانگ ٹرم نہیں ہے کبھی بھی. یہ آپ کا ڈائٹ پلان ضرور ہے لیکن یہ آپ کا لائف چینجنگ پلان نہیں ہے. آپ کا لائف سٹائل چینج نہیں ہوگا اس سے. تو اسی لیے فوڈ چوائسز، باڈی ٹائپس، آپ کی پریفرنسز، آپ کی ایکٹیویٹی، یہ ساری چیزیں انکارپوریٹ کر کے ڈائٹ پلان بنانا بہت ضروری ہے. سو ویورز، آئی سجیسٹ کہ اپنے فٹنس گولز کے لیے ایکسپرٹس کو ڈیفینیٹلی ہائر کریں، اور ان دیٹ کیس ان کو ٹرائل بیسس پہ ہائر کریں. 1 مہینے کا پیکج لیں یا 3 مہینے کا پیکج لیں اور اس روٹین کو ان کے مطابق پورا فالو کریں. کوشش کریں کہ وہ آپ سے ایک اچھا انٹرویو لیں بیفور گیونگ یو اے ڈائٹ پلان اور ایکسرسائز پلان. اور اگر آپ کو کہیں پہ بھی یہ فیل ہو کہ یار کاپی پیسٹ پلان آپ کے پاس آ رہا ہے، تو میری آپ کو ریکمنڈیشن ہے کہ آپ ان فٹنس ایکسپرٹ کو اسکپ کریں اور کوئی اور مارکیٹ میں ایکسپرٹ ڈھونڈیں. سو ویورز، تھینکس فار واچنگ. اپنا بہت خیال رکھیں، اپنی صحت کا خیال رکھیں. صحت جان ہے تو جہان ہے. یہ باڈی ہی ہے جس کے اندر آپ نے اپنی ساری زندگی گزارنی ہے. یہ آپ کی چوائس ہے کہ آپ اس میں صحت کے ساتھ گزاریں، تندرستی کے ساتھ گزاریں، یا آپ ارلی 30s، ارلی 40s یا ایون بچپن سے اپنے ساتھ جوائنٹس پین کی دردیں لے لیں، ہارٹ ایشوز آپ اپنے لیے بڑھا لیں، لیور کڈنی ایشوز اپنے ساتھ بڑھا لیں. یہ ٹوٹلی آپ پہ ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے. میں اکثر کہہ رہا ہوتا ہوں کہ زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن وہ ہیلدی طریقے سے گزارنی ہے یا ان ہیلدی طریقے سے گزارنی ہے، یہ اختیار اللہ نے انسان کو دیا ہوا ہے. تو اپنے لیے ہیلدی چوائسز کریں ویورز. ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. فی امان اللہ.